السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایسی خوفناک کہانی جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور اس کے راوی اب تک حیات ہیں۔ ان کی زبانی سنیے۔ میرا نام عارف جمال ہے اور میں ضلع سیالکوٹ کی سب سے بڑی تحصیل ڈسکہ کے ایک گاؤں غالب کے کا رہنے والا ہوں۔ یہ آج سے کم و بیش 25-30 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ زمانہ آج کے زمانے سے بہت مختلف تھا۔ ہر کوئی عزت و حیا کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ آج کل تو خون چوسا جا رہا ہے، ورنہ اس دور میں ہر ایک کے دکھ اور درد کو، خوشی و غم کو اپنا سمجھا جاتا تھا۔ خیر، یہ معاملہ الگ نوعیت کا ہے۔ سب سے اہم اور پیچیدہ مسئلہ اس دور کا شادی کا تھا، یعنی کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے تو آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے رہتے، جبکہ لڑکے والوں کے حال دوڑتے دوڑتے بے حال ہو جاتے۔ لڑکے والوں کے جوتے کے تلوے گھس جاتے رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ کالی گوری کم تعلیم یافتہ کو ہنس کر گلے سے لگا لیا جاتا، تب کہیں جا کر بات بنتی۔ ایک ہفتہ قبل ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں کی سڑک از نو سر پکی ہونے والی ہے، اس کا ٹھیکہ ہو چکا ہے۔ پھر ٹھیک دوسرے ہفتے سڑک بنانے والا عاملہ ہمارے گاؤں پہنچ گیا اور سڑک کا کام تیزی سے شروع ہو گیا۔ ان میں ایک لڑکا تھا اشفاق، جو ٹریکٹر کا ڈرائیور تھا۔ وہ دبلا پتلا جسم کا مالک تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی تار دار مونچھیں، اور ہاتھ میں ہمیشہ لوہے کا کڑا پہنتا تھا۔ اتفاقی طور پر وہ میرا گہرا دوست بن گیا۔ وہ رات کو جب بھی کام سے فارغ ہوتا، سونے کے لیے ہماری بیٹھک میں آ جاتا۔ میں نے خصوصی طور پر ایک بہترین چارپائی اور بستر اس کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ صبح کا ناشتہ بھی وہ میری بیٹھک سے کھایا کرتا۔ ایک رات حسب معمول ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے کہ امی چائے لے کر آ گئی۔ میں اپنی امی کا اکلوتا وارث تھا، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، اس لیے اپنے سیاہ و سفید کا میں ہی وارث تھا۔ باتوں باتوں میں میرے رشتے کی بات چھڑ گئی۔ امی کہنے لگی کہ اشفاق پتر، میں جمال کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، سوچتی ہوں کیا پتہ کب موت کا بلاوا آ جائے، اس لیے اپنے پتر کے ماتھے پر صحرا دیکھ لوں، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ اماں جی، آپ فکر نہ کریں، ہمارے گاؤں میں آپ کی ذات برادری کے بہت سے گھر ہیں، وہ لوگ آپ کے ہم پلہ ہی ہیں، میں ان سے بھائی عارف کے رشتے کی بات کروں گا، امید ہے وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ بس میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں اپنے گھر۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اشفاق نے اپنے شہر کا نام بارہا بتایا تھا، جو فیصل آباد کے کہیں قریب ہے۔ بہرکیف وہ چند دنوں بعد اپنے گھر چلا گیا۔ خلاف توقع وہ 3-4 دن بعد لوٹ آیا۔ رات کو جب وہ ہمارے گھر آیا تو ہم نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی ہے، لڑکی سگھڑ اور اچھی صورت کی مالک ہے اور کافی کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ لڑکی کے 2 بھائی دبئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں نے لڑکی والوں کو آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ لڑکا خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے اور پیسے والے لوگ ہیں اور اس رشتے سے راضی ہیں۔ رشتے کی منظوری انہوں نے بھی دے دی ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ کون سی شرط؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے لڑکے کو ایک بار یہاں لا کر دکھا دو، بس پھر جلد ہی شادی کر دیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں چلتے ہیں، میں بھی اس بہانے لڑکی دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، پرسوں ہم منہ اندھیرے یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، تم تیار رہنا۔ اتنا بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ خلاف توقع دوسرے دن صبح کے وقت وہ میرے پاس آ گیا اور بولا، جمال یار، مجھے 10,000 روپے ادھار چاہیے، ایک اہم کام آن پڑا ہے۔ کل جب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے تو گھر والوں سے لے کر میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار، میرے اور تمہارے پیسے الگ الگ تھوڑی ہیں، جب تمہارا جی چاہے لوٹا دینا۔ بہرحال میں نے اسے 10,000 روپے دے دیے۔ یہ اس دور میں آج کی 1 لاکھ جیسی رقم خطیر سمجھا جاتا تھا۔ اگلے دن صبح ہم نکل پڑے۔ جاتے ہوئے میری امی نے مجھے بے شمار دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر جانے کی اجازت دی۔
ہم گاؤں سے تانگے میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ ڈھلتے دن کے ساتھ ہم ایک اسٹاپ پر اتر گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹاپ تھا۔ یہاں پر ایک فورڈ ویگن کھڑی تھی۔ ہم اس میں بیٹھ گئے۔ ویگن ایک ٹوٹے پھوٹے خستہ حال روڈ پر چلنے لگی۔ پون گھنٹے بعد کنڈکٹر نے ایک اسٹاپ کا نام لیا تو اشفاق نے اشارہ کیا اور گاڑی رک گئی۔ ہم نیچے اتر گئے۔ یہ ویران اور غیر آباد سا علاقہ تھا۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کا راج تھا۔ سامنے ہی بہت بڑا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ سورج مغرب کی گود میں داخل ہونے والا تھا۔ یار اشفاق، یہاں تو انسان کی ذات کیا کوئی پرندہ تک نہیں دکھائی دے رہا۔ ہم یہاں پر کیوں اتر گئے؟ میں نے بمنظر اطراف کا جائزہ لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ پگڈنڈی جو جنگل کی طرف جا رہی ہے نا، اس راستے پر چل کر ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اس جنگل کے پار ہمارا گاؤں ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا جواب سن کر میں چپ ہو گیا اور پیچھے پیچھے چل پڑا اور ہم جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ جنگل کو اتنے قریب سے دیکھ کر مجھ پر خوف اور وحشت مسلط ہونے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا ڈراؤنا اور دہشت ناک جنگل دیکھا تھا۔ مجھے تو ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے سیاہ عفریتوں کی فوج اس جنگل میں رہتی ہو۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوں گا وہ مجھے سالم ہڑپ کر جائیں گی۔ میرا تو دل کام نہیں کر رہا تھا کہ جنگلوں میں داخل ہو جاؤں، مگر اشفاق ایسے آگے قدم بڑھا رہا تھا جیسے یہاں ہی پیدا ہوا ہو۔ بادل نخواستہ مجھے بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پگڈنڈی کچھ ایسی تھی جیسے درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہو۔ جو ہمارے قدم آگے کو بڑھ رہے تھے، جنگل اتنا ہی گھنا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قدر گھنا ہو گیا کہ آفتاب کی روشنی بھی منہ موڑ کر واپس جا رہی تھی۔ دھوپ کی ایک کرن بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ ہم کتنی دیر تک چل کر آئے ہیں۔ جنگل تھا کہ شیطان کی آنت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد ہمیں دور سے ایک بڑی سی عمارت نظر آئی تو اچانک اشفاق رک گیا اور مڑ کر مجھ سے مخاطب ہوا کہ وہ دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کوئی بڑا سا مکان نظر آ تو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی حویلی ہے۔ میرا خیال ہے کہ رات ہمیں یہیں گزار لینی چاہیے کیونکہ ہمارا گاؤں ابھی بہت آگے ہے۔ اندھیرا پھیل چکا ہے، آگے جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے گھر چلے جائیں گے۔ تو میں نے جواباً کہا کہ جیسی تمہاری مرضی۔ پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم حویلی کے نزدیک پہنچ گئے۔ حویلی کافی بڑی اور خستہ حال تھی۔ اس کا جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا پڑا تھا۔ ساری کی ساری حویلی دیکھنے میں کالی ہو رہی تھی، جیسے انسانوں کا نہیں، بھوتوں کا مسکن ہو۔ اس کا بڑا سا لکڑی کا بیرونی دروازہ تھا۔ اس نے کھٹکھٹایا تو ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور اشفاق مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دروازہ جیسے ہی کھلا تو ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا میری ناک کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اندر جا کر دیکھا تو حیرت انگیز منظر تھا۔ 10-12 آدمی زمین پر بیٹھے شراب سے شغل کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے چہرہ اٹھا کر عجیب نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، اشفاق حسین کیسے ہو؟ اس کی آواز نشے سے لڑکھڑا رہی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہیں چودھری صاحب، آپ کی دعاؤں سے، اور یہ میرا دوست جمال ہے، سیالکوٹ سے آیا ہے ہمارا شہر دیکھنے کی غرض سے۔ چودھری نے سرتا پاؤں مجھے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اشفاق سے مخاطب ہوا، اس کو تو دوسرے کمرے میں لے جا اور کھانے شانے کو پوچھ۔ اشفاق مجھے وہاں سے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ کافی وسیع تھا، جہاں پر ایک چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا۔ جمال، تم یہاں پر آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، اشفاق بولا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جلدی آنا، نہ جانے کیوں مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ حویلی اور چودھری کچھ عجیب سے ہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر قدموں کی چانپ سنائی دی، پھر ایک اجنبی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے اشفاق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مختصر سا جواب دیا، تم کھانا کھاؤ، وہ آ جاتا ہے، اور یہ بول کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھائے مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر نہ ہی اشفاق آیا اور نہ ہی کوئی فرد۔ میں اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ باہر سیاہ اندھیرا تخت نشیں ہو چکا تھا۔
درختوں پر بہت سے پرندے بول رہے تھے جن میں کوے نمایاں تھے۔ آج پہلی بار میں نے گھر سے دور رہ کر جانا تھا کہ پردیس کیا ہوتا ہے۔ جنگل کے درخت بھی کسی آنے والے طوفان کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ جھاڑیوں میں حشرات الارض چیخ چیخ کر اپنے موجود ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ یکدم باہر سے پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ادھر ہی آ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید اشفاق ہے، لہٰذا میں چارپائی پر واپس بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تو لالٹین کی زرد روشنی اندر پڑی۔ وہ ایک دراز قد، لمبی مونچھوں والا شخص تھا جس نے لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ چودھری بھی تھا۔ لالٹین اس نے دیوار پر لٹکا دی۔ اوئے، یہ کھڑکی تم نے کھولی ہے؟ چودھری نے نظر کھڑکی کی طرف جا کر روک دی اور وہ کرخت انداز میں بولا، جی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں کھولی ہے؟ وہ کھا جانے والے کرخت انداز میں بولا، او جی ویسے ہی، صرف باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ اس نے ایک بلند قہقہہ لگایا، پھر بولا، اب تمہیں موت تک یہاں کے نظارے دیکھنے پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ بچے کہ ہمیں ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی جو ہمارے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرے اور ہمارے لیے کھانا، برتن، کپڑے دھونے کے علاوہ تمام کام کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے اشفاق سے بات کی تو اس نے 10,000 کے عوض میں تمہیں ہمارے حوالے کر دیا اور وہ چلا گیا۔ کیا؟ اس کا مطلب اشفاق نے میرے ساتھ دغا کیا اور آپ اس گاؤں کے چودھری نہیں ہیں؟ میں جیسے چلایا۔ اس نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا، نہیں بچے، میں کسی گاؤں کا چودھری نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی آس پاس گاؤں ہے۔ ہم سب لوگ اشتہاری ڈاکو، قاتل اور لٹیرے ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا مجرم بھاگ کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پناہ دیتے ہیں، اور آج سے تم بھی ہم میں شامل ہو گئے ہو۔ پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور گرجدار آواز میں بولا، خبردار جو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ اور یہ دیکھ رہے ہو نا، اس نے ریوالور میرے آگے لہرایا، اس کی 6 گولیاں تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا، سمجھا؟ بات کرتے ہوئے اس کے منہ کے خدقال کسی بھیڑیے کی طرح پھڑک رہے تھے۔ اس نے میرا گریبان چھوڑا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سراسہمگی کی حالت میں سہم کر رہ گیا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ اشفاق چند 1000 روپوں کی خاطر دوستی جیسے رشتے کو پامال کر گیا تھا۔ وہ رات میرے لیے قرب قیامت سے کم نہ تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرے بنا وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟ ان کے سوا میرا ہے ہی کون؟ وہ تو مر جائیں گی اگر میں صبح تک گھر نہ لوٹا تو۔ صبح منہ اندھیرے وہی شخص رات کو جو کھانا لے کر آیا تھا کمرے میں آن دھمکا، مجھے بستر سے اٹھا کر چودھری کے پاس لے گیا، شاید جو ان سب کا سردار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا۔ کلہاڑا میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، چل بچے، آج سے تیرا کام شروع۔ پہلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آ، چلو تو بھی اس کے ساتھ جا، اور ایک گدھا بھی، یہ لکڑیاں کاٹے گا اور تو اٹھا کر لے آنا، اور اس منڈے کا خیال رکھنا اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے وہیں زمین میں دفنا دینا۔ سردار نے کرخت آواز میں کہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کلہاڑا پکڑا اور جنگل میں چلا گیا۔ اب یہ میرے روز کا معمول بن گیا، صبح منہ اندھیرے اٹھ کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا۔ وہ آدمی سائے کی طرح گن لیے میرے ساتھ چپکا رہتا۔ لکڑیاں کاٹنے کے علاوہ میرے ذمہ دیگر کام بھی تھے، ان کے کپڑے دھونا، برتن دھونا، وغیرہ وغیرہ۔ حسب معمول ایک دن میں لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کو گدھے پر لاد رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب ایک نہایت کالا کوبرا پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 سرخ رنگ کے لہیم شہیم سانپ پھن اٹھائے کھڑے پھنکار رہے تھے۔ سرخ سانپوں کی پھنکار اب تیز ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کالے کوبرے پر بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوں۔ کالا سانپ پھن موڑ کر دائیں بائیں والے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتا، پھر اچانک دائیں والے سانپ نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر دوسرے نے کالے سانپ کی دم پر حملہ کر دیا۔ منظر کافی پرتجسس اور حیران کن ہو گیا تھا اور میں بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ یک لخت ایک نے کالے کی دم پر حملہ کر کے دانت گاڑ دیے
اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ دوسرے نے کالے سانپ کے سر کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ کالا سانپ الٹ پلٹ کر خود کو چھڑانے کے لیے سرگرداں تھا، مگر وہ اسے ایسے کھینچ رہے تھے جیسے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہوں۔ اب کالے سانپ کے منہ سے عجیب طرح کی پھنکاریں نکل رہی تھیں اور وہ درد کی اذیت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں رحم کی پرچھائی کہاں سے ٹپک پڑی۔ مجھے اس کالے کوبرے پر ترس آنے لگا، حالانکہ سانپ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دونوں سانپ اسے بری طرح زردکوب کر رہے تھے اور پھر میں نے کلہاڑے کو بلند کیا۔ پلک جھپکتے ہی ایک سرخ سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے کالے کے سر کو چھوڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، اور دوسرے نے کالے کی دم سے اپنے دانت نکالے اور پھن اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر پھنکار کر قریبی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ کالے کوبرے نے پھن اٹھا کر ممنون نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہو، اور مخالف سمت جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ سانپ جس کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا تھا، اس سے بہت زیادہ گاڑھا گاڑھا خون نکل رہا تھا، جیسے کہ بکرا ذبح کیا گیا ہو۔ میں گھبرا گیا اور کلہاڑا اٹھا کر تیزی سے گدھے کے ساتھ حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ چند دن حسب معمول کی طرح گزر گئے، مگر ایک رات کی بات ہے، میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک مردانہ سرگوشی سنائی دی۔ کیسے ہو میرے اجنبی دوست؟ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اپنا وہم سمجھ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دوست، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، بالکل تمہارے پاس۔ اس بار آواز بالکل صاف سنائی دی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ کمرے میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ اور کون ہو تم؟ میں پورے کمرے میں گھورنے لگا۔ اس بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ یہاں سے تم نکلنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، کیوں نہیں، میں اس قید سے نکل جانا چاہتا ہوں، میں بے صبری سے بولا۔ تو ٹھیک ہے دوست، کل اسی وقت تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکال دوں گا۔ ساتھ ہی اس کی آواز بند ہو گئی۔ میں کئی لمحوں تک سکتے کی حالت میں اس آواز کے بارے میں سوچتا رہا، پھر جیسے کہ میں ہوش میں آ گیا۔ میں کافی دیر تک ذہن پر زور دے کر اس غیبی آواز کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں آیا کہ ان ڈاکوؤں میں سے کسی ڈاکو کو مجھ پر ترس آ گیا ہے اور وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آس پاس کہیں خود کو پوشیدہ رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوا ہوگا۔ دوسری رات میں چارپائی پر بستر ٹھیک کر رہا تھا کہ وہی غیبی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ کیسے ہو اجنبی دوست؟ اور کیا جانے کے لیے تم تیار ہو؟ میں ٹھیک ہوں اور بالکل تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے دوست، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آواز سنائی دی۔ مگر وہ ڈاکو، وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ ڈاکو تو کیا، اس جنگل کی کوئی طاقت قوت تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی۔ مگر تم ہو کون اور نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں کمرے میں نگاہیں دوڑا کر گویا ہوا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھو دوست، مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرو، میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کرو، اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم دروازہ کھولو اور باہر نکل کر جنگل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ جنگل کا نام سن کر میرے پورے وجود میں کپکپی آ گئی اور رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے، مگر اس کی تائید میں باہر آ گیا۔ باہر راہداری میں کوئی بھی پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا اور تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس پہنچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر اندھیرے کا راج تھا، مگر 14ویں کے چاند کی روشنی نے اندھیرے کو کافی کم کر دیا تھا۔ قریبی جھاڑیوں میں حشرات الارض چیخ و پکار کر رہے تھے۔ آس پاس سے گیدڑوں اور دیگر پرندوں کی آوازوں نے ماحول کو دہشت برپا کر رکھی تھی۔ ڈر کا ظالم سانپ مجھے ڈسنے لگا اور میں قدم آگے بڑھانے سے انکاری تھا۔ دیکھو دوست، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے دل سے یہ ڈر نکال پھینکو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بس تم آگے بڑھو اور رکنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی حوصلہ افزائی نے میرے دل کو تقویت بخشی
اور میں تیزی سے آگے نکل پڑا۔ ایک بات تو جان گیا تھا کہ یہ کوئی بھی ہے لیکن انسان ہرگز نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میرے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، نیچے سوکھے پتوں کی آواز چرچرا رہی تھی۔ میں اسی راستے پر چل رہا تھا جہاں سے اشفاق مجھے لے کر آیا تھا۔ بھائی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے چلتے چلتے کہا۔ ہاں دوست، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، وہ میٹھے لہجے میں بولا۔ بھائی، تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا وجود دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال؟ وہ ہنسا۔ تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے جب تم اس جنگل سے باہر جاؤ گے۔ اور ہاں، میری بات کو غور سے سنو، تمہارا سائبان صرف رات کا ہی اندھیرا ہے اور صرف اسی اندھیرے میں تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ اگر صبح کی پھوٹ پڑی تو تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ڈاکو مار دیں یا پھر کوئی اور۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں قدرے بھاگ رہا تھا۔ ابھی 2 ایکڑ راستہ ہی کٹا تھا کہ عجیب سا شور اٹھا جس سے ماحول پر پرہول وحشت سوار ہو گیا، کیونکہ کوئی آدمی بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے وہ بھاگا جا رہا ہے، کوئی پکڑو اسے، جلدی کرو، وہ کہیں جانے نہ پائے۔ ساتھ ہی ایک ساتھ پکڑو پکڑو کی نہ جانے کتنی آوازیں گونجنے لگی اور کئی ان گنت قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھ پر تو جیسے لرزہ ہی طاری ہو گیا۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ ڈاکو آ گئے اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے بھاگے آ رہے ہیں۔ بھائی، وہ ڈاکو لوگ آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں بھونچکا لہجے میں بولا۔ وہ ڈاکو نہیں ہیں، تم ان کی طرف دھیان مت دو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، بس تم چلتے رہو۔ اس کے جواب پر پھر میں نے قدموں کی چال بڑھا دی۔ چند لمحے بعد تمام آوازیں بند ہو گئیں تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور رفتار ہلکی کر لی۔ پگڈنڈی کے ساتھ چند درخت بالکل نزدیک تھے۔ جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو چند انسانی وجودوں نے درخت کے نیچے چھلانگیں لگا دی۔ وہ ڈاکو تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر میری روح تھرا گئی۔ ان میں سے ایک ڈاکو کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ وہ خنجر لہراتا میری طرف بڑھا ہی تھا کہ اندیکھے وجود نے اٹھا کر درختوں کی طرف اس کو پھینک دیا۔ دوسرے ڈاکو بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے، مگر مجھ تک آنے سے پہلے ہی وہ سارے منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے کسی نے انہیں اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ اب سارے ڈاکو ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ یکدم جنگل کی فضا فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان ڈاکوؤں کے جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ چلو جمال، کمینوں نے بہت دیر کروا دی۔ غیبی آواز سنائی دی تو میں بھی آگے چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور آیا تھا کہ کسی سانپ کی زبردست پھونکار سنائی دی تو خوف سے میرے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے۔ پھر میں نے دیکھا زمین پر چاند کی روشنی میں ایک خوفناک سانپ پھن اٹھائے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور وہ زبردست طریقے سے لگاتار پھنکار رہا تھا جیسے وہ مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یک بیک کسی نے اسے دم سے پکڑ کر زمین پر ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس سانپ کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ میری حفاظت کوئی نادیدہ وجود کر رہا ہے۔ اب گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں جنگل کے بیچوں بیچ بنی اس پگڈنڈی پر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ 14ویں رات کا چاند بھی دھیرے دھیرے ایک جانب گامزن تھا۔ آگے بڑھو دوست، غیبی آواز سنائی دی تو میں آگے چل پڑا۔ رک جاؤ اجنبی، آگے مت بڑھنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ ایک دم یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سر گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک ڈراؤنی شکل والی عورت تھی جو میری طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ رک جاؤ دوست، اس کی بھی سن لیتے ہیں، غیبی محافظ طنزیہ انداز میں بولا تو میں رک گیا اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب چند قدموں پر آ کر رک گئی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں سے بچ کر نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کسی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اب دیکھ میں تجھے کیسے فنا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا تو اس کے منہ سے ایک آتشی گولا نکل کر میری طرف بڑھا، مگر ساتھ ہی کوئلہ بن کر نیچے گر پڑا۔ ایک کے بعد ایک اس نے 6-7 گولے میری طرف پھینکے، مگر میں محفوظ ہی رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اطراف کوئی اندیکھی آہنی دیوار قائم ہو۔ اپنے وار خالی دیکھ کر وہ چڑیل پاگل سی ہو گئی۔ غلیل سے نکلتے غلیلے کی طرح وہ مجھ پر جھپٹ پڑی۔
مگر کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، لیکن وہ جلدی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کا ایک بازو کندھے سے الگ ہو کر ایک طرف گر پڑا اور وہ پھر سے زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ اس کی چیخ و پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے وجود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چلو دوست، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، کچھ دیر بعد پو پھوٹنے والی ہے۔ اگر پو پھوٹ پڑی تو میں تمہیں جنگل سے نکال نہ پاؤں گا، پھر تمہاری موت یقینی ہو سکتی ہے۔ اپنے مہربان کی بات سن کر میں آگے کو چل پڑا۔ جنگل کا سفر اب اندازاً کم ہی رہ گیا تھا، وہ بھی خدا خدا کر کے ختم ہوا جا رہا تھا۔ صرف آدھے ایکڑ سے کم رہ گیا تھا۔ ٹھہرو دوست، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرے محافظ دوست کی آواز سنائی دی تو میں رک گیا۔ شکر ہے خدا کا، مگر اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتا دوست، میں نے پوچھا۔ اور یہ سب کیا تھا جو جنگل میں پیش آیا؟ یہ تمہارے دل کی خواہش ہے کہ میں تمہیں حقیقت بتاؤں؟ ہاں ہاں بالکل، کیا میں اپنے محسن کو دیکھ نہیں سکتا؟ میں بولا۔ اچھا تو پھر دیکھ لو۔ پھر میرے سامنے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا جس سے سبز رنگ کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک عجیب الخلقت انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا نما لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں گول انگارہ تھیں۔ مجھے وہ انسان کم، سانپ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت اور خوف کے کئی جھٹکے لگے۔ ہاں دوست، اب بولو، اور یقیناً تمہارے دماغ میں حقیقت جاننے کے لیے طوفان ٹھاٹے مار رہا ہوگا۔ تو سنو، چند دن پہلے جو تم نے 3 سانپ لڑتے دیکھے تھے، ایک کالے سانپ کو بچانے کے لیے تم نے ایک سرخ سانپ کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کالا سانپ میں ہی ہوں۔ میں رات کا شاہ زور ہوں۔ کالی رات میں میری حکومت اور میرا علم چلتا ہے۔ وہ سرخ سانپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، صرف دن میں ان کا علم اور قوت چلتی ہے۔ تم نے ان کا ایک ساتھی مارا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر تم نے مجھے بچا لیا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈاکو تمہیں زبردستی یہاں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں شب تاریک میں نکال کر لے آیا۔ وہ بولا۔ مگر وہ سرخ سانپ آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری دنیا کے کچھ ایسے راز ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بس یہی سمجھ لو کہ میں ان کی حدود میں آ گیا تھا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا دوست۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری۔ اب تم جاؤ، تمہاری جیب میں بہت سارے پیسے اور جواہرات ہیں، تم ان جواہرات کو فروخت کر کے کوئی اچھا سا کاروبار کر لینا، عیش کی زندگی گزرے گی۔ تم آرام سے یہاں سے اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سڑک سے فجر کی اذان کے وقت ایک لاری گزرے گی، تم اس میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں فیصل آباد لے جائے گی۔ پھر تم وہاں سے گجرانوالہ چلے جانا، آگے تمہیں خود معلوم ہوگا۔ اب مجھے اجازت دو کیونکہ صبح کی پو پھوٹنے والی ہے، اجالے میں میری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر میں نے سر گھما کر اپنے محسن کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے سڑک پر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی تو میں اس میں سوار ہو گیا اور دوپہر کے وقت میں فیصل آباد پہنچ گیا اور شام کے وقت میں اپنے گھر میں موجود تھا، الحمدللہ۔